دوستو جنت ایک ناقابل یقین انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل خوشی اور سکون کی جگہ ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو پریشان کر سکے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے ذہن میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں جنت اور جہنم کی تفصیل میں یہ روایت شامل ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا شخص کون ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر دستک دینے والے پہلے شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر آئیں گے اور ان کو کھولنے کی درخواست کریں گے، تو دربان پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو دربان کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی اور کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری انسان کون ہوگا، کیونکہ یہ وہ آخری شخص ہوگا جس کے بعد جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سوال کا جواب ہمیں صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جھلسا رہی ہوگی۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے تجھ سے یعنی جہنم سے نجات دلائی، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، اور مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے اور اسے اس کے مطلوب درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا، یہ پہلے درخت سے اور اچھا ہوگا۔ تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سائے اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو یہ شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اسے اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے آپ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی برابر جنت عطا کر دوں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح اس روایت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ وہ دینے پہ آ جائے تو بندہ مانگتے مانگتے تک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیتے دیتے نہیں تکتا۔